جب تم کسی کی محبت میں ساری زندگی ضائع کر دیتے ہو۔ میں سوچتا ہوں جب ایک لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ کافی حدیں پار کر دیتے ہیں۔ کس قدر ایک دوسرے پر مرتے ہیں، راتیں بھی اس محبت میں گزار جاتے ہیں اور دن بھی غارت ہو جاتے ہیں۔ آنسو میں بھی وہ انسان ہوتا ہے، سوچوں میں، خیالوں میں اور جذبوں میں بھی وہی انسان ہوتا ہے۔ بھلا اسی انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اسے اللہ کی محبت عبور ہو جائے تو ان کی محبت کی کیا انتہا ہوگی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی محبت بہت مشکل سے ملتی ہے، یہ محبت تو نصیب سے ہی ملتی ہے۔ انسان کے خیال، جذبات، آنسو، ہنسی سب اللہ کی خاطر ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بات کو بہت مشکل اور پیچیدہ خیال کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کی محبت رزق کی طرح ہوتی ہے، نصیب کا حصہ ہے۔ جیسے رزق نصیب کا حصہ ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کی محبت بھی ایک نصیب کا حصہ ہے، یہ بھی ایک رزق ہے، مقدر کی بات ہے، اور وہ اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے دوستو؟ اللہ کی محبت ہی تو ہدایت ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی ایسی محبت چاہی ہے جسے اللہ کی محبت چاہتے ہیں؟ کیا جیسے ہم نامحرم کو محبت دیتے ہیں، کیا ویسے کبھی ہم نے اللہ کو محبت دی ہے؟ کبھی کہیں آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی اور محبت ہو گئی، کبھی کہیں آن لائن محبت ہو گئی، کبھی کسی کی ہمدردی میں جذبات جڑ گئے، لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ کی محبت کو چاہا یا اللہ کی محبت کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے قرآن محبت سے پڑھا، کبھی محبت کا سجدہ کیا؟ ہمیں اس جسم کی مٹی کی محبت مار گئی، کبھی ہم نے روح کی آواز نہ سنی۔ میں نے تو اپنی محبت سے ہار کر اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس نے ہر خطا سمیت مجھے قبول کیا ہے، ورنہ ہر شخص نے مجھے اپنے اپنے حساب سے تو پڑھ رکھا ہے۔ میں نیکی کا، پاکیزگی کا دعوے دار تو نہیں ہوں، مگر جو بھی کرتا ہوں میرے عیبوں کا تذکرہ ہی کرتا ہے۔ جو بھی آتا ہے میرے عیبوں کا ہی کیوں تذکرہ کرتا ہے۔ وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو، ہر انسان کو۔ جب غم گھیر لیتے ہیں سب بدلتے ہیں، پھر کوئی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جن سے وابستہ تھی سانس اب یہ بحال ہے۔ اللہ نصیب میں کبھی کبھار ایسے خیالات لکھتا ہے، اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی۔ یقین کیجئے میرا دل تو بس عادتاً ہی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ بہت دیر کر دی میں نے تجھ تک پہنچنے میں، دن رات مجھ کو بس یہی دکھ لگا رہتا ہے۔ جانتا ہوں انتظار ہے، لازم مختصر تو ہو نہیں سکتا انتظار۔ سفر اتنا تو بتاؤ یہ ضبط کا راستہ اور کتنا لمبا ہے۔ محبت التجا اور کہتے بہانے ہیں، ملاقات کے سکون کوئی نہیں۔ جو گفتگو سے ملتا ہے رکھ لو چھپا کر یا رب مجھے اپنے آغوش میں۔ مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ زمانہ مجھ پہ آوازیں کستے ہیں۔ اللہ دعائیں کبھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منانے آئے، اسے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ، یہ چاہتے، یہ عقیدتیں حق ہے اس کا، وہی تو اس کا اکلوتا حقدار ہے۔ وہ تو ناراض بھی ہو تو ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے ہماری ہر بات پر۔ اس کی تو محبت بھی اتنی ہوتی ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جیسے وہ ہم کو سنتا ہی نہیں؟ وہ جس دست راست میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے کیا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل ہے؟ تم ایک دفعہ اس کے آگے ہاتھ تو پھیلاؤ، جھولی تو پھیلاؤ، پہلا سجدہ اس کی محبت اور چاہت کا کر کے تو دیکھو۔ ہاتھ پھیلاؤ، کش کو لے کر سبھی بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے۔ نہ تو دوسرے سجدے میں خدا
تم کو تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کی چاہ کے لیے تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں جتنی طرب تھی وہ شاید پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی جھکی نظروں سے ایسا لگا جیسے اس کی روح میں اللہ نے سکون دے دیا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر چل دیا، وہ راضی ہوگا، ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے۔ اللہ سے دور جانے کا ڈر جتنا تو آج تمہاری آنکھوں میں تھا نا، اب بھول جاؤ کہ وہ تم کو خود سے دور جانے دے گا۔ تم نے ہمارے درمیان یہ فاصلہ حائل کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلے کو ختم کر دیا ہے۔ اب وہ تمہارے بھی یقین کی لاج رکھے گا اور ہمارے درمیان بھی جو فاصلہ ہے وہ ختم کرے گا۔ آج اکیلا جا رہا ہوں، جب وہ مان جائے گا تو ساری کائنات کے سامنے حق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کچھ فاصلے واقعی کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں انسان جیسا چاہے ویسا ہی اسے ملے، کبھی کبھی اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے سے انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھین گئی ہو۔ مگر دوستو، وہ تو رب ہے نا، وہ تو سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے اور سانسیں بس چلنے کا فرض نبھا رہی ہو، اور تم کسی کے بجھ تلے دب گئے ہو، تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تم کو ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا ہے۔ وقت وہ چاہے جتنا بھی مشکل ہو اللہ کے قریب کر ہی دیتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے، میرا یہ دلیر بندہ، میرا بہادر بندہ مشکلات سے ڈٹ کر مقابلہ کرے، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ جب انسان اپنی مدد خود کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے ہر قسم کے وسیلے بنا دیتا ہے، اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ جو اس کی کھوئی ہوئی محبت ہوتی ہے وہ بھی اسے مل جاتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں ایک راہ بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں 2 راہیں اور کھول دیتا ہے۔ اگر انسان رکتا ہے تو چلنے کی نئی وجہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں رزق کا وعدہ، موت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ عزت ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی بھی انسان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر تو انسان کی قسمت میں ہو تو ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر خوف کس چیز کا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ رزق انسان کو ملتا ہے تو انسان کے وسیلے سے ہی ملتا ہے، لیکن یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ خود ڈالتا ہے، اس میں انسان کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن شکریہ اسی انسان کا ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تو اس زندگی میں کبھی پریشان یا مایوس نہ ہو۔ اگر پریشانی آتی ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش کا نام ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا امتحان بھی مشکلات سے لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو مشکل میں، اور جب مشکل ختم ہو جائے اگر وہ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہو۔ ہمیں سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ میرا نام ہے محمد انس۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں دوستو تو ہماری تسلی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔